السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں میں اپنے افسانوں کی کتاب میں سے ایک افسانہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ 2 افسانے میں ابھی تک آپ کو سنا چکا ہوں۔ اسی دوران میرے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ کے یوٹیوب پر ڈال دیجئے، الگ الگ پلے لسٹ بنا کر۔ تو مجھے یہ تجویز اچھی لگی۔ یہ میری کتاب ہے زندگی کا میزان۔ یہ آپ کو شاید الٹی نظر آ رہی ہو، زندگی کا میزان۔ یہ بیسیکلی انگلش ترجمہ ہے اس کا، بیلنس لائف۔ تو یہ کتاب جو ہے، اس کا ایک ایڈیشن بک چکا ہے، بہت فوراً 5,000 بک تھیں، بک گئیں۔ تو اس میں کچھ تھوڑی سی اس کی پبلیکیشن میں کچھ تھوڑا سا پرابلم تھا، تو پھر اس کو دوبارہ چھاپا ہے۔ یہ ایک نئی سوچ پبلیشرز جو ہیں لاہور میں ہیں، ہمارے دوست کاشان بھائی۔ اگر یہ آپ کتاب ایکچولی بک فارم میں لینا چاہیں تو میں اس کا بھی لنک آپ کو دے دوں گا جہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے یہ سوچا کہ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو کچھ میں نے یہ کاوش کی ہے، جو محنت کی ہے، وہ میں تمام دوستوں کو یہاں یوٹیوب پر بالکل فری آف دا کاسٹ یہ میں یہاں ڈسپلے کر دوں، اور اس کو میں پڑھ کے آپ کو پوری کتاب سنا دوں۔ یہ آبویسلی ایک نشست میں تو میں نہیں سنا سکوں گا، لیکن اس کی ایک پلے لسٹ ہوگی، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تو یہ کچھ حصوں میں یہ کتاب آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے زندگی کا میزان، اور اس کی سب کیپشن ہے کہ توازن، سکون اور کامیابی کے سنہری اصول۔ اس کتاب کے مختلف چیپٹرز ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے جس میں نے لکھا ہے کہ مصنف کی چند باتیں۔ عزیز قاری، ہر کتاب کے پیچھے کچھ لفظ ہوتے ہیں اور کچھ احساسات۔ لفظ کاغذ پر دکھائی دیتے ہیں مگر احساسات اکثر سطروں کے درمیان چھپے رہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی محض ابواب، عنوانات اور نکات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی برسوں کے مشاہدات، بے شمار انسانی چہرے، سینکڑوں سوالات اور زندگی کو قریب سے دیکھنے کا ایک مسلسل تجربہ شامل ہے۔ میں نے اپنے پیشہ ورانہ سفر میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو بظاہر کامیاب تھے مگر اندر سے بے سکون۔ ایسے نوجوان دیکھے جو صلاحیت رکھتے تھے مگر سمت سے محروم۔ ایسے گھرانے دیکھے جو سہولتوں کے باوجود باہمی ربط کھو چکے تھے، اور ایسے افراد بھی دیکھے جو اپنی ہی ذات کے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک سوال بار بار ذہن میں ابھرتا رہا کہ آخر انسان کے بکھرنے کا اصل سبب کیا ہے، اور اسے سمیٹنے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی سوال نے اس کتاب کو جنم دیا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں آپ کو صرف معلومات نہ ملیں بلکہ وہ اصول ملیں جنہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آزما سکیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کتاب کو صرف پڑھ کر بند کر دیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہر باب کے بعد کچھ دیر اپنے آپ سے بھی گفتگو کریں، اپنی عادات کو بھی دیکھیں، اپنے رد عمل کو پرکھیں، اپنی ترجیحات کو جانیں، اور یہ محسوس کریں کہ آپ کی زندگی کے کون سے پہلو توجہ مانگ رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو ایک ہی دن میں تبدیل نہیں کرے گی، کیونکہ انسان کی تعمیر کسی ایک لمحے کا واقعہ نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ آپ کے اندر سوچ کی ایک نئی کھڑکی کھول دے، اگر یہ آپ کو اپنی ذات کے کسی نگلیکٹڈ حصے کی طرف متوجہ کر دے، اور اگر یہ آپ کو شعوری بہتری کی طرف آمادہ کر دے، تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میں اس سفر میں خود کو اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتا۔ میں اس سفر میں خود کو آپ سے الگ نہیں سمجھتا۔ سیکھنے، سنبھلنے اور متوازن ہونے کا عمل ہم سب کے لیے جاری رہتا ہے۔ اس لیے ان صفحات کو ایک مصنف کے خطابات کے طور پر نہیں، ایک خیرخواہ ساتھی کے مشورے کے طور پر پڑھیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب آپ کے دل و ذہن میں کچھ سوالات بھی جگائے گی، کچھ جواب بھی دے گی، اور شاید زندگی کو دیکھنے کا ایک نسبتاً متوازن زاویہ بھی عطا کرے گی۔ خلوص کے ساتھ، جاوید اقبال۔ اس کے بعد باقاعدہ کتاب شروع ہوتی ہے، اور اس کے کچھ صفحات تمہیدی صفحات ہیں، تو وہ تمہید کے عنوان سے ہیں کہ زندگی ایک حسین مگر پیچیدہ داستان ہے۔ کبھی ایک ہموار رستہ لگتی ہے، کبھی ایسا ٹوٹا پھوٹا کچا رستہ جس پر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ خوشیاں اور غم، آسانیاں اور مشکلات، کامیابیاں اور ناکامیاں، یہ سب زندگی کے اس سفر کے مستقل ساتھی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ زندگی ہمیشہ ایک سموتھ ڈرائیو ہوگی تو وہ دھوکے میں ہے۔ اصل فن یہ ہے کہ ہم ان سب نشیب و فراز کے بیچ اپنے آپ پر توازن رکھ سکیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کامیابی کو صرف دولت سے ناپتے ہیں۔ بڑے گھر، چمکتی گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب ان کی کامیابی کے معیار ہیں۔ لیکن آئیے ذرا غور کریں کہ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی پسندیدہ مٹھائی کو ہاتھ تک نہ لگا سکے، یا وزن اتنا زیادہ ہو کہ چلنا مشکل ہو جائے اور مزدور اسے اٹھا کر مسجد یا دفتر تک پہنچائیں، تو کیا یہ ایک کامیاب زندگی کہلائے گی؟ اگر کسی کی جائیداد بہت ہو لیکن رات کو نیند نہ آئے، ہر وقت ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار رہے، تو کیا یہ زندگی سکون والی زندگی ہوگی؟
معافی چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک شخص اگر کاروبار میں کامیاب ہے مگر گھر آتے ہی بیوی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بچے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے کمروں میں بھاگ جاتے ہیں، دفتر میں ساتھی اس سے بات کرنے کی بجائے دور بھاگتے ہیں، تو کیا یہ زندگی کامیاب ہوگی؟ یہی اصل نکتہ ہے کہ انسان کی کامیابی صرف مالی وسائل پر نہیں بلکہ اس کے وجود کے ہر پہلو میں توازن پر ہے۔ انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت صرف اس کے جسم کی وجہ سے نہیں دی گئی۔ جسمانی طاقت میں تو جانور ہم سے کہیں آگے ہیں۔ شیر کی طاقت، ہرن کی دوڑ، باز کی پرواز اور مچھلی کی تیراکی، کیا ہم ان کے قریب بھی ہیں؟ انسان کی اصل فضیلت اس کی عقل، شعور اور آگہی ہے۔ یہ صلاحیت کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھ سکے، مستقبل کا تصور کر سکے اور اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تابع بنا سکے۔ اسی صلاحیت کے ساتھ اگر انسان اپنے وجود کے مختلف پہلوؤں میں توازن قائم کر لے تو وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے، کیونکہ زندگی محض چند سالہ جسمانی تجربات کا نام نہیں بلکہ ایک امانت ہے جسے ہم بہتر انداز میں گزار کر واپس لوٹاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں نے زیر نظر کتاب میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو مختلف خانوں میں بانٹ کر بیان کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ خانے یا پہلو دراصل ہمارے مختلف کوشنٹس ہیں، اور جیسے پھر یہ 1 2 3 کر کے میں نے یہ لکھے ہیں: جسمانی توازن یعنی فزیکل کوشنٹ، ذہانت کا توازن یعنی انٹلیکچوئل کوشنٹ، جذباتی توازن یعنی ایموشنل کوشنٹ، روحانی توازن یعنی اسپرچول کوشنٹ، اخلاقی توازن یعنی مورل کوشنٹ، معاشرتی توازن یعنی سوشل کوشنٹ، اور مشکلات میں توازن یعنی صبر و استقامت، جس کو ایڈورسٹی کوشنٹ کہتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ نہیں ہیں بلکہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جسم بیمار ہو تو دماغ پر اثر پڑتا ہے، اگر دماغ الجھا ہوا ہو تو رشتے خراب ہوتے ہیں، اگر رشتے خراب ہوں تو روح بے سکون ہو جاتی ہے۔ یعنی توازن کے بغیر کوئی پہلو مکمل نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ سب اصول کسی فلسفے یا نظریے پر نہیں بلکہ ایک سادہ سی سائنس پر مبنی ہیں۔ بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس اور نفسیات، یہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ توازن میں ہی بقا ہے، اور یہی وہ سنت الہیہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کتاب محض کچھ مشوروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عملی نقشہ ہے جس سے ہر قاری اپنی زندگی کو پرکھ بھی سکتا ہے اور اسے بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ انسانی زندگی اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کو کسی ایک فارمولے میں بند کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ ہر شخص اپنی ساخت، اپنے تجربات اور اپنے ماحول کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے بالکل الگ مزاج کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب کے لیے ایک ہی طرح کی نصیحت دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ اصول ایسے ہیں جو آفاقی ہیں۔ یہ اصول انسان کی نہیں بلکہ کائنات کی ساخت کے اصول ہیں۔ یہ اصول وہی ہیں جنہیں ہم سنت الہیہ کہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں بدلتے، چاہے ہم انہیں مانیں یا ہم ان کو نہ مانیں۔ یہی اصول ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے، حیاتیات کہتی ہے کہ جسم کو متوازن خوراک اور آرام ملنا ضروری ہے، فزکس ہمیں سمجھاتی ہے کہ توازن کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا، کیمسٹری بتاتی ہے کہ غلط ملاوٹ سے نتیجہ تباہ کن ہوگا، نفسیات کہتی ہے کہ ذہن اور جذبات کی صحت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ گویا کائنات کا ہر علم ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ توازن ہی زندگی ہے۔ اس کتاب میں ہم نے اس توازن کو سمجھنے کے لیے زندگی کو مختلف زاویوں میں بانٹا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے انہیں الگ الگ خانوں میں بیان کیا ہے، جس میں جسمانی، ذہنی، جذباتی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ یہ تقسیم محض وضاحت کے لیے ہے، حقیقت میں یہ سب ایک ہی دھاگے کے موتی ہے۔ اگر ایک شخص جسمانی طور پر تندرست ہے مگر ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو اپنی زندگی کو بھرپور نہیں جی سکے گا، اور اگر وہ ذہین ہے مگر رشتوں میں ناکام ہے تو اس کی کامیابی ادھوری ہوگی۔ اگر وہ دولت مند ہے مگر مقصد حیات سے خالی ہے تو اس کی زندگی ایک خالی ڈبے کی طرح ہوگی جو باہر سے خوبصورت ہے مگر اندر سے کھوکھلا۔ اس لیے یہ کتاب محض صحت مند کھانے یا اچھی نیند کے مشورے تک محدود نہیں، نہ ہی صرف جذباتی سکون یا روحانی بالیدگی پر بات کرے گی۔ یہ کتاب زندگی کو مکمل طور پر دیکھنے کی دعوت ہے۔ جیسے ایک ماہر خطاط ایک ہی لفظ کو کئی زاویوں سے دیکھتا ہے اور ہر زاویہ ایک نئی خوبصورتی ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی ہم نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کھولا ہے تاکہ اصل حسن اور اصل توازن واضح ہو۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو کھولیں، اپنی عادات کا جائزہ لیں اور اس کتاب میں بیان کیے گئے اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں جگہ دیں تو ایک ایسا سفر شروع ہوگا جو نہ صرف ہمیں زیادہ مطمئن اور خوشحال بنا دے گا بلکہ ہمیں اپنی اصل پہچان کے قریب لے آئے گا، اور یہ پہچان ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوں، بظاہر میرا کام جسمانی بیماریوں کو سمجھنا اور ان کا علاج کرنا ہے،
لیکن میری فطرت مجھے مجبور کرتی ہے کہ صرف جسم کو نہ دیکھوں بلکہ انسان کی پوری شخصیت میں جھانکوں۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ مریض کا درد صرف جسمانی نہیں ہوتا۔ بخار، شوگر، ہائی بلڈ پریشر یا پیٹ کی بیماری محض ظاہری علامتیں ہیں، اصل مسئلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے برف کے پہاڑ کی نوک جو پانی کے اوپر نظر آ رہی ہے، لیکن اصل پہاڑ گہرے سمندر میں چھپا ہوا ہے، جس کو ہم آئس برگ فینومینا کہتے ہیں۔ کسی مریض کو شوگر ہے تو اس کی جڑ میں اس کا طرز زندگی، اس کا ذہنی دباؤ، اس کی جذباتی کمزوری یا اس کے تعلقات میں بگاڑ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی شخص بلڈ پریشر کی دوا کھاتا ہے، لیکن اصل بیماری اس کی مسلسل بے چینی ہے۔ ایک خاتون سر درد کی شکایت لے کر آتی ہیں، مگر دراصل وہ اپنی ازدواجی زندگی کی پریشانیوں کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر کے طور پر ہزاروں مریض دیکھے ہیں اور ایک سوشل ورکر اور استاد کی حیثیت سے ہزاروں لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ ہر بار یہی محسوس ہوا کہ زندگی کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صرف دوائی یا صرف پیسہ یا صرف عبادت انسان کو متوازن نہیں بنا سکتے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ انسان کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے تجربات کو جو میں نے مریضوں، شاگردوں، دوستوں اور عام لوگوں سے سیکھے الفاظ کا روپ دوں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر اپنی دانائی جتاؤں، بلکہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر زندگی کو بہتر بنانے کے اصول سمجھ سکیں۔ اس کتاب میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ محض تھیوری نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ سبق ہیں جو میں نے روزمرہ کی زندگی سے سیکھے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ وہی باتیں شیئر کروں جو میں خود اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ اگر یہ اصول ہمارے رویوں اور عادات کا حصہ بن جائیں تو ہم نہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ تبدیلی کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس ہے۔ ہم سب کوشش کر سکتے ہیں، رہنمائی دے سکتے ہیں، مثال قائم کر سکتے ہیں، لیکن دلوں کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں۔ اسی لیے اس کتاب کی تکمیل بھی ایک دعا ہے کہ اے اللہ، اسے میرے قارئین کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا اور ان کے دلوں کو سکون اور زندگی کو توازن عطا فرما۔ تو دوستو، یہ اس کی تمہید تھی۔ اس کے بعد یہ اس کے چیپٹرز شروع ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں پہلے اس میں یہیں آج رکتا ہوں، اور تاکہ آپ اس کو ایبزارب کر سکیں، آپ اس کی فضا میں آ سکیں، اور چونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروجیکٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ باقی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ میں انشاءاللہ اس کتاب کو جلدی سے مکمل کروں گا اور اس میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کتاب جو ہے زندگی کا میزان، یہ ویسے بھی اویلیبل ہے۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس پہ چلے جائیں گے، گوگل پہ بھی لکھیں گے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، تو اس میں آپ کو مل جائے گی۔ دوسری بات ایک اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک جو مختلف ورکشاپس ہم کراتے ہیں، جو کہ مختلف تعلیمی اداروں میں بھی اور ملک سے باہر بھی، تو اس میں، اور پاکستان میں بھی آبویسلی، اور مختلف یونیورسٹیز میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، تو اس میں ایک بہت ہی ڈیمانڈڈ ٹاپک ہے بیلنس آف لائف، زندگی کا توازن۔ تو میں نے متعدد کارپوریٹ ٹریننگز کے اندر یہ ورکشاپس کرائی ہیں، 1 روزہ 2 روزہ ورکشاپس، مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے، ان کے امپلائیز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی ورکشاپس جو ہیں ہم نے تعلیمی اداروں کے لیے بھی کروائی ہیں۔ تو وہ جو ورکشاپس ہیں، یہ کتاب ایکچولی اس کا ایک مینول بھی ہے۔ تو اس ورکشاپ میں جو سکھایا جاتا ہے اس کا ایک طرح کا نصاب اور اس کا ایک ڈاکومنٹ بھی ہے یہ کتاب۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساری کتاب یہاں یوٹیوب پر موجود ہو، اور اگر اس سے کچھ کسی ہمارے بہن بھائی کا، کسی ہمارے بچے کا، کسی بزرگ کا یہ فائدہ ہو تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔